موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ کا مشترک عنوان قائم کرنا ہو تو وہ صرف ایک ہوگا: بے فائدہ سیاست۔ صلاحیتیں جو سیاست کی نظر ہو گئیں۔ مولانا شبلی نعمانی کی کوششوں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی پہلی عمارت بنی تو مولانا شبلی نے 1912 میں ایک بڑا جلسہ کیا اور اس کی صدارت کے لیے سید رشید رضا مصری کو بلایا۔ رشید رضا نے اس موقع پر ایک مفصل تقریر کی جو 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ تقریر کے ترجمے کے لیے پہلے سے کسی کو تیار نہیں کیا گیا تھا۔ آخر میں مولانا شبلی نے کھڑے ہو کر کہا، کون اس تقریر کا اردو ترجمہ کرے گا؟ مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت ڈائس پر موجود تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ مولانا شبلی نے یہ خدمت ان کے سپرد کی۔ مولانا آزاد نے 2.5 گھنٹے اس عربی تقریر کا ترجمہ 2.5 گھنٹے میں کیا۔ ان کے حافظے نے ٹیپ ریکارڈ کی طرح پوری تقریر کو محفوظ کر لیا تھا اور انہوں نے مسلسل اس کو اپنی زبان میں بیان کر دیا۔ آخرت کے بجائے سیاست۔ مولانا عبید اللہ سندھی ضلع سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک اردو مڈل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ان کو ایک اردو کتاب پڑھنے کو ملی۔ یہ مولانا محمد لکھنوی کی احوال آخرت تھی۔ اس کتاب نے ان کے ذہن پر ایسا اثر ڈالا کہ انہوں نے بار بار اس کا مطالعہ کیا اور بالآخر 1887 میں اسلام قبول کر لیا۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس کو آخرت کے احوال نے اسلام کی طرف کھینچا تھا، وہ اپنی تمام عمر لوگوں کو سیاست کے احوال بتانے میں مشغول رہا، یہاں تک کہ 72 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ غیر پختہ نوجوان ان کی تحریک کا سرمایہ تھے۔ 19ویں صدی کے ترکی میں خلافت عثمانیہ کے خلاف جن لوگوں نے سیکولر قومی تحریک چلائی، وہ بات کو انجمن اتحاد و ترقی کی صورت میں منظم ہو گئے۔ کمال اتاترک اس کے لیڈر تھے۔ خالدہ ادیب خانم اس انجمن کے ارکان پر تبصرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں، اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک چھوٹے درجے کے سرکاری ملازم یا فوجی افسر تھے۔ ابتدا میں ان میں ایک شخص بھی نہ تھا جو اعلیٰ قابلیت رکھتا ہو اور تحلیل و تنقید سے کام لے کر پرانے اور نئے زمانے کے فرق کو سمجھ سکے، مگر یہ لوگ جمہور سے زیادہ قریب تھے اور خالص دیسی پیداوار تھے۔ ان میں زیادہ تعداد مقدونیہ کے باشندوں کی تھی، جو واقعیت پسندی اور بے رحمی میں مشہور ہیں اور اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ خالدہ ادیب خانم نے جو بات ترکی کے بارے میں لکھی ہے، وہی موجودہ زمانے کی اکثر مسلم تحریکوں پر صادق آتی ہے۔